السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام خطبوں میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام ہدایتوں میں سب سے بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ ہے، اور اس میں شک کی کوئی گنجائش بھی نہیں رہتی۔ وشر الامور محدثاتها، اور بدترین امور وہ جو اپنی طرف سے بنائے گئے ہوں، اپنی طرف سے ایجاد کیے گئے ہوں۔ وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور اپنی طرف سے بنائے گئے تمام امور یہ بدعت ہیں، اور انہی بدعت کی بدولت انسان جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ یہ مفہوم ان الفاظوں کا جو میں نے آپ کے سامنے بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سمجھا دیا، لیکن شیطان ابلیس جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، تمہارا وہ کھلم کھلا دشمن ہے، اور اس نے قسم کھائی تھی رب تبارک و تعالیٰ کی عزت کی کہ فبعزتک لأغوینہم اجمعین، مجھے قسم ہے تیری عزت کی اے اللہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، اور ایک موقع پہ کہنے لگا میں ان کی برائیوں کو ان کے سامنے خوبصورت کر کے پیش کروں گا کہ اس برائی کو ہی برائی نہیں سمجھیں گے۔ ان سے بدعت کروا لوں گا ان کو سنت سمجھ جا کر کے، ان سے شرک کروا لوں گا توحید بتا کر کے۔ آج وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے غلام معین حیدر صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا جو سنت طریقہ ہے استخارے کا، لوگوں کو اس سے ہٹانے کے لیے اپنے من گھڑت اور اپنے بنائے ہوئے استخارے پیش کر رہے ہیں کہ جی 2-4 منٹ کے اندر جو ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا بات صحیح اور کیا غلط ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ شیطان کا دھوکہ ہے، ابلیس کا دھوکہ ہے کہ جو لوگ کلمہ پڑھ لینے والے اس کے دھوکے میں آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر اپنے طور پہ بنائے ہوئے استخاروں کو پیش کر رہے ہیں، گویا کہ نبی کا مقابلہ کر لیا انہوں نے۔ شیطان نے نبی کا مقابلہ کروا دیا۔ نبی نے جو استخارہ بتایا تھا، ارے میاں کہاں اس کے پیچھے جاؤ گے تم، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں سنت ہے، لیکن 3-4 منٹ کے اندر نتیجہ رزلٹ چاہیے آپ کو، تو یہ لیجئے۔ تسبیح ہاتھ میں ہے کہ یہ تسبیح میں اتنی مرتبہ فلاں سورت پڑھیں، پھر اس کے بعد یہ کلمات پڑھیں، اس انداز سے پڑھیں، اور 3-4 منٹ کے اندر آپ کو رزلٹ جو ہے وہ دے دے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب تبارک و تعالی نے نبی کو جو تعلیم دی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے تو آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ کو نہیں معلوم تھا۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور امت کے لیے فرمایا کہ تمہارے نبی تمہیں وہ کچھ سکھا کر کے گئے ہیں، وہ سارا کچھ سکھا دیا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ اب نبی نے جب ایک طریقہ بتا دیا، اس طریقے سے ہٹانے کے لیے اور لوگوں کو دور لے جانے کے لیے، اور اس طریقے کو لوگوں کے اوپر مخفی رکھنے کے لیے اپنے اپنے بنائے ہوئے طریقے لوگوں نے استخارے کے اپنائے ہوئے ہیں۔ کبھی کوئی ٹی وی پروگرام پر آتا ہے اور فون آ رہا ہے، استخارہ کر رہے ہیں، اور آدھا منٹ بھی نہیں لگتا، کبھی انہوں نے دائیں جانب گردن گھما لی، کبھی بائیں جانب گردن گھما لی، گھما خود رہے ہیں، دائیں جانب گردن گھما کر کے کہہ دیا ہاں جی بالکل آپ کا یہ کام درست ہے اور صحیح ہے، کر لیجئے گا۔ بائیں جانب کبھی گردن گھما دی اور وہ جی یہ کام تو درست نہیں ہے۔ علم غیب کہاں سے ہو گیا ان کو؟ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں، ان کو کہاں سے پتہ لگ گیا؟ یہ دراصل
دین اسلام سے دور ہٹانے والے امور ہیں جو اس طرح سے لوگ کر رہے ہیں۔ میں سامعین سے کہوں گا ہرگز ایسے لوگوں کی بات نہ سنیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے باوضو ہو کر 2 رکعتیں نفل پڑھیں، اور اللہم انی استخیرک بعلمک وقدرتک، یہ پوری دعا اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ اصل استخارہ یہ ہے، اصل کو چھوڑ کر نقل پر نہ جائیے۔ دنیا کے ہر معاملات میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو اصلی شہد ملے، اصلی آٹا ملے، اصلی فلاں چیز ملے۔ دین کے معاملے میں بھی ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ اصل کیا ہے۔ اصل وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے چاہے استخارے ہوں یا کوئی بھی عبادت ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ اللہ سب کو قرآن و سنت کی